ایپیسوڈ 54۔ میں نے ہمایوں مرزا کا مزید ٹچ دینے کے لیے سگار بھی سلگا لیا۔ میں اسے سگار پیتے دیکھ چکا تھا، اس لیے بالکل اسی انداز میں سگار ہونٹوں میں دبانے کی کوشش کر رہا تھا۔ 2 منٹ سے بھی کم وقت میں گوپال داس نے آ کر اطلاع دی کہ جیپ آ گئی ہے سر، کمرے کا دروازہ بند کر دو اور جب اسے ہوش آ جائے تو پانی وانی پلا دینا۔ میں نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، اوکے سر۔ وہ چہرے مہرے سے مجھے خاصا پرانا اور گھاگ انسپیکٹر لگ رہا تھا۔ حیرت مجھے اس بات پر تھی کہ اس نے ابھی تک میرے اور کامران مرزا کے فرق کو محسوس کیوں نہیں کیا تھا۔ اس کی ایک ہی وجہ ہو سکتی تھی کہ گوپال داس کو ہمایوں مرزا کے ساتھ کام کرنے کا موقع نہیں ملا تھا۔ ممکن ہے حال ہی میں یا ایک آدھ دن پہلے ہی اس کی پوسٹنگ یہاں ہوئی ہو، یا ممکن ہے ہمایوں مرزا اس تھانے میں پہلی دفعہ آیا ہو۔ ہمارے یہاں بھی تو اسپیشل انٹروگیشن سیلز ہوتے ہیں جہاں IG رینک کے آفیسر خاص موقعوں پر جاتے ہیں۔ بہرحال کچھ بھی تھا، اس وقت گوپال کی یہ لا علمی میری خوش قسمتی بن گئی تھی۔ میں سگار پیتا ہوا سر جھکائے کمرے سے باہر نکلا تو گوپال داس کمرے کا دروازہ بند کرنے لگا۔ سامنے ہی جیپ موجود تھی، اس کے ساتھ ہی ڈرائیور بھی تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ ایک دم مستعد ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں مجھے الجھن کے تاثرات بھی نظر آئے، مگر وہ منہ سے کچھ نہ بولا۔ میں جلدی سے پیسنجر سیٹ پر بیٹھ گیا۔ میرے بیٹھتے ڈرائیور بھی جیپ میں سوار ہوا اور انجن اسٹارٹ کرتے ہوئے بولا، کیا بات ہے سر، آپ کی طبیعت کچھ زیادہ خراب لگ رہی ہے، ہاسپٹل چلوں؟ میں نے نفی میں سر ہلایا اور سگار کی کش لینے لگا۔ ڈرائیور نے جیپ آگے بڑھاتے ہوئے کہا، میں آپ کو ہاسپٹل لے جا رہا ہوں سر۔ آپ کی طبیعت کتنی خراب ہو مگر آپ ہمیشہ ڈرائیونگ خود ہی کرتے ہیں، اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ کی طبیعت بہت خراب ہے۔ اس دوران میں جیپ تھانے کی عمارت سے نکل کر مین روڈ پر آ چکی تھی۔ میں جانتا تھا کہ ڈرائیور سے خود کو چھپانا بہت مشکل ہوگا۔ وہ دن رات مرزا کے ساتھ رہتا تھا، اس کی ایک ایک حرکت نوٹ کرتا ہوگا، اور کیا عجب کہ اب تک وہ مجھے پہچان چکا ہو اور جیپ خاموشی سے کسی تھانے میں لے جائے۔ میں نے اچانک ریوالور نکال لیا اور نال ڈرائیور کے پہلو سے لگا کر بولا، اپنے کام سے کام رکھو، تمہیں شاید زیادہ بولنے کا مرض ہے۔ ڈرائیور یوں اچھلا جیسے بچھو نے اسے ڈنک مار دیا ہو۔ اس کے بدکنے سے جیپ بری طرح لہرائی اور سامنے سے آتے ہوئے تانگے سے ٹکراتے بچی۔ کون ہو تم اور کمشنر صاحب کہاں ہیں؟ میں امیتابھ بچن ہوں اور کمشنر صاحب اپنے دفتر میں الٹے لٹک رہے ہیں، مگر تمہیں تو الٹا لٹکنے کا موقع بھی نہیں ملے گا۔ اگر تم نے میرے کہنے پر عمل نہیں کیا تو میں تمہیں گولی مار کے تمہاری لاش یہیں کہیں پھینک جاؤں گا۔ تم نے شاید میرا نام بھی سنا ہو، میرا نام کامران ہے۔ کامران؟ وہ بڑبڑایا، پھر جیسے اسے کچھ یاد آ گیا اور وہ اچھل کر بولا، کامران؟ آپ کامران ہیں؟ وہی کامران نا جس کے فوٹو چھپے تھے اخبار میں؟ ہاں میں وہی کامران ہوں۔ تمہارا نام کیا ہے؟ میرا نام نذیر احمد ہے جی۔ اس کا مطلب ہے کہ تم بھی مسلمان ہو؟ یہاں پولیس میں مسلمان بھی اچھی خاصی تعداد میں ہیں۔ مسلمان کب ہے جی؟ مجھے بھی کمشنر صاحب کی سفارش پر نوکری ملی ہے۔ یہاں سرکاری ملازمتوں میں مسلمان آٹے میں نمک کیا بلکہ نہ ہونے کے برابر ہیں۔ میں BA پاس ہوں اور پرائیویٹ MA کی تیاری کر رہا ہوں، مگر 4 سال تک جوتیاں چٹکانے کے باوجود جب کہیں ملازمت نہ ملی تو کمشنر صاحب نے مجھے پولیس میں کانسٹیبل بھرتی کرا دیا۔ اصل میں ابا ابھی تک کمشنر صاحب کے والد کی گاڑی چلاتے ہیں۔ ڈرائیور نذیر واقعی باتونی تھا۔ اچھا اب خاموشی سے چلو، مجھے باتوں میں لگا کر کہیں اور مت لے جانا۔ آپ بھی کیسی باتیں کرتے ہیں کامران صاحب؟ وہ ایک دم اداس ہو گیا۔ میرا پورا گھر آپ کا دیوانہ ہے، وہ لوگ تو آپ کو ہیرو سمجھتے ہیں۔ جب کوئی مسلمان، خاص طور پر پاکستانی مسلمان، انڈین گورنمنٹ کا کوئی نقصان پہنچاتا ہے تو یہاں کے لوگ اسے ہیرو سمجھ بیٹھتے ہیں۔ نذیر کے لہجے میں سچائی کی جھلک تھی۔ ارے کیسا ہیرو اور کہاں کا ہیرو؟ میں تو خود اپنی زندگی سے عاجز آ گیا ہوں، بھاگ کر تھک گیا ہوں۔ ہاں تمہاری یہ بات ٹھیک ہے کہ میں ہندوؤں کا دشمن ہوں، اور جو ہندوؤں کا دوست ہو وہ بھی میرا دشمن ہے۔ میں نے تمہارے کمشنر صاحب کا وہ حشر کیا ہے کہ دیکھنے والے عبرت پکڑیں گے۔ اس نے ایک دم بریک لگا دیے۔ میں بری طرح ڈیش بورڈ سے ٹکرا گیا۔ وہ خود بھی بہت بری طرح اسٹیئرنگ سے ٹکرایا تھا۔ کیا ہوا نذیر؟ میں نے خشک لہجے میں کہا اور ریوالور دوبارہ نکال لیا۔ وہ بچوں کی طرح بلک کر رونے لگا اور زاروں قطار آنسو بہاتے ہوئے بولا، آپ نے کمشنر صاحب کو مار دیا صاحب، آپ نے مار دیا انہیں؟ پاگل مت بنو، میں نے یہ کب کہا ہے کہ میں نے ہمایوں مرزا کو مار دیا ہے؟ ہاں میں نے اس کا وہ حشر کیا ہے کہ وہ جب تک زندہ رہے گا مجھے یاد رکھے گا۔ یہ آپ نے اچھا نہیں کیا کامران صاحب، نذیر نے افسردگی سے کہا اور جیپ آگے بڑھا دی۔ صاحب تو خود آپ سے ملنا چاہتے تھے، وہ تو خود آپ کو پسند کرتے ہیں۔ پسند کرتے ہیں؟ انہوں نے تو مجھے وہاں تماشا بنا دیا تھا، سرے عام مجھے ننگا کر دیا تھا۔ یہ تو ان کی مجبوری ہے کامران صاحب، پولیس کا پورا محکمہ ان کے خلاف ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ وہ مسلمان ہیں، دوسری یہ کہ وہ رشوت کے نام سے بھی چڑھتے ہیں۔ پولیس ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ساتھ بہت سے نیتا بھی ان کے خلاف ہیں۔ اگر ان کے خاندان کے لوگ کانگریس میں بڑے عہدوں پر نہ ہوتے تو اب تک کسی الزام میں پھنسا کر انہیں جیل بھیج دیا گیا ہوتا۔ آپ کا کیس خاص طور پر انہیں دیا گیا ہے۔ اس سے پولیس ڈپارٹمنٹ کو دوہرا فائدہ پہنچے گا۔ پولیس کا ہر افسر یہ فرض کیے بیٹھا کہ کامران کسی چھلاوے یا جن کا نام ہے،
اسے پکڑنا ایسا ہی ہے جیسے ہوا کو پکڑنا. کامران کی تلاش میں نکلنے کا مطلب ہے ناکامی یا موت. آپ کی گرفتاری کے بعد وہ یہ بھی دیکھنا چاہتے ہوں گے کہ کمشنر صاحب آپ سے کیا سلوک کرتے ہیں. تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ میں الجھ کر بولا. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ صاحب اپنے طور پر آپ سے کوئی کام لینا چاہتے ہیں. وہ مجھ سے کہہ رہے تھے کہ اگر کسی طرح کامران سے میری ملاقات ہو جائے تو میرا بہت بڑا کام ہو جائے گا. میں نے پوچھا صاحب آپ کا کون سا کام ہو جائے گا؟ تو وہ ہنس کر بولے بہت سے ایسے کام ہیں جو اس وردی کی وجہ سے میں نہیں کر سکتا مگر کامران کر سکتا ہے. مگر وہ مجھے ملے گا ہی کیوں؟ مجھے ہمایوں مرزا کا رویہ یاد آیا. جب میں اس سے ہاتھا پائی کر رہا تھا تو اس نے اپنے کسی آدمی کو آواز نہیں دی تھی. وہ بہت آسانی سے مجھے دوبارہ گرفتار کر سکتا تھا مگر اس نے ایسا نہیں کیا تھا. ڈنڈے سے مجھے کوئی ایسی ضرب نہیں لگائی تھی جس سے میں وقتی طور پر یا مہینوں کے لیے ناکارہ ہو جاتا. وہ تو مجھے ہمیشہ کے لیے معذور بھی کر سکتا تھا. اب مجھے یاد آ رہا تھا کہ وہ مجھ سے کچھ کہنا تو چاہ رہا تھا مگر کہہ نہیں پا رہا تھا. پھر مجھے خیال آیا کہ ممکن ہے ڈرائیور نے جو کچھ کہا ہو اس کا ایک ایک لفظ جھوٹ ہو. بھارتی پولیس کے ایک اعلیٰ افسر کو مجھ جیسے مفرور دہشت گرد سے بھلا کیا کام ہو سکتا ہے؟ میں آپ کو کہاں چھوڑوں؟ ڈرائیور نے یوں پوچھا جیسے وہ میرا ذاتی ڈرائیور ہو. پھر وہ جھجکتے ہوئے خود ہی بولا آپ مجھ پر اعتماد تو کریں گے نہیں ورنہ میں آپ کو اپنے گھر لے جاتا. میری اماں اور بہنیں آپ سے مل کر بہت زیادہ خوش ہوں گی. آپ سے ملنے کا شوق تو ابا کو بھی ہے مگر وہ زیادہ تر نئی دلی میں رہتے ہیں. کمشنر صاحب کے والد آج کل نئی دلی میں ہی تو ہیں. تم مجھے اپنے گھر کا پتہ دے دو. ابھی تو میں ایک بہت ضروری کام سے جا رہا ہوں. اگر وقت ملا تو ضرور آؤں گا. میں نے اسے ٹالنے کو کہا. اور ہاں اگر کہیں سے کوئی ریڈی میڈ پینٹ شرٹ مل جائے تو مجھے لا دو. اس کے لیے تو ہمیں الہ آباد کے بازار جانا پڑے گا. تو پھر وہیں چلو. کمشنر کی یہ وردی میرے لیے خطرہ ہے. ڈرائیور نے جیپ کا رخ بازار کی طرف موڑ دیا. پھر مجھے خیال آیا کہ ممکن ہے بازار جا کر ڈرائیور کوئی بھی چالاکی دکھانے کی کوشش کرے, مجھے پولیس کے حوالے کر دے یا شور مچا دے. میں نے فیصلہ کیا کہ میں اسے تنہا نہیں چھوڑوں گا بلکہ اس کے ساتھ دکان میں جاؤں گا. تھوڑی دیر بعد ہم الہ آباد کے بارونق بازار میں موجود تھے. نذیر نے جیپ ایک جگہ پارک کی اور مجھ سے بولا آپ بیٹھیں, میں آپ کے لیے کپڑے لے کر آتا ہوں. میں یہاں بیٹھ کر کیا کروں گا؟ چلو میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں. نذیر اچانک افسردہ دکھائی دینے لگا. اس نے بھررائی آواز میں کہا آپ نے مجھ پر ابھی تک اعتماد نہیں کیا. چلیے یوں ہی صحیح. دیکھو نذیر, میں نے اسے سمجھانے والے انداز میں کہا, کوئی بھی انسان جب اس قسم کے حالات سے گزرتا ہے جیسے حالات سے میں گزر رہا ہوں تو وہ اپنے سائے سے بھی بدکتا ہے. مجھے لوگوں کا بہت تلخ تجربہ ہے, اسی لیے پلیز دل چھوٹا مت کرو. موقع ملتے ہی میں تمہارے گھر آؤں گا. میں تو اس لیے کہہ رہا تھا کہ آپ کی گردن اور کالر کے کچھ حصے پر اندرونی جانب خون کا ہلکا سا دھبا موجود ہے. مجھے یاد ہے کہ مرزا نے جب مجھے مارا تھا تو میرے سر سے خون بہا تھا. جہاں مجھ پر تشدد کیا گیا وہاں ایک بالٹی میں پانی بھی موجود تھا. میں نے اسی پانی سے اچھی طرح منہ دھویا تھا. ممکن ہے میری گردن پر خون کا کوئی دھبا رہ گیا ہو جو بعد میں شرٹ کے کالر پر بھی لگ گیا ہو. سامنے ہی کمیٹی کا نلکا تھا جہاں سے کچھ بچے پانی بھر رہے تھے. میں نے جیب سے رومال نکالا اور ایک بچے کو آواز دی, ادھر آؤ. بچہ پولیس جیپ دیکھ کر سہم گیا. وہ لرزتا کانپتا میرے پاس آیا. ماں قسم صاحب, ابھی اپن جوا کھیلنا ایک دم بند کر دیا ہے. ابھی تو اپن ایک ڈھابے پر باہر والا ہے. اچھا, ذرا یہ رومال سامنے والے نلکے سے گیلا کر کے لے آؤ. وہ رومال گیلا کر کے لایا تو میں نے جیپ کے بیک ویو مرر کا رخ اپنی جانب گھما کر خوب اچھی طرح خون کے داغ دھبے صاف کیے اور ہر طرح سے مطمئن ہونے کے بعد جیپ سے اتر آیا. نذیر میرے ساتھ ساتھ تھا. وہ جانتا تھا کہ ہولسٹر کی بجائے ریوالور میری جیب میں ہے اور میں اس سے کسی بھی وقت فائر کر سکتا ہوں. ہم دونوں ریڈی میڈ گارمنٹ کی ایک بڑی دکان میں پہنچے. دکان کا مالک پولیس کمشنر سمجھ کر میرے آگے پیچھے بچھا جا رہا تھا. میں نے جلدی اپنے لیے پینٹ اور شرٹس کے 2 جوڑے پسند کیے. حالانکہ سیلز مین نے تو میرے آگے کپڑوں کا ایک ڈھیر لگا دیا تھا. میں نے اجرت میں ادائیگی کی اور دکان سے باہر آ گیا. مجھے یہ بھی فکر تھی کہ پولیس پارٹی اب تک میری تلاش میں نکل پڑی ہوگی. میں نہ صرف پولیس کمشنر کی وردی میں تھا بلکہ اس کی جیپ بھی میرے استعمال میں تھی. جیپ کو تلاش کرنا یوں بھی بہت آسان تھا. نذیر کی باتوں میں مجھے وقت گزرنے کا احساس بھی نہ ہوا. مجھے یوں لگا جیسے اس نے مجھے باقاعدہ کسی منصوبے کے تحت باتوں میں لگایا تھا تاکہ پولیس پارٹیز کو مجھے گرفتار کرنے کا موقع مل جائے. میں نے جتنی دیر میں خریداری کی تھی نذیر نے کاؤنٹر پر کھڑے ہی کھڑے اپنے گھر کا ایڈریس لکھ دیا. مجھے اس کے ایڈریس سے کوئی دلچسپی نہیں تھی مگر اس کا دل رکھنے کو میں نے ایڈریس لے لیا اور اس سے کہا, بس اب تم جیپ لے کر یہاں سے چلے جاؤ. اس نے مجھے حیرت سے دیکھا. اور آپ؟ میں بھی کہیں نہ کہیں چلا ہی جاؤں گا, میں نے جواب دیا اور محتاط انداز میں دکان سے باہر نکل آیا. پھر میں نذیر کی مخالف سمت میں کچھ دور پیدل چلتا رہا. تھوڑی دیر بعد مجھے ایک رکشہ نظر آیا. میں نے اسے اشارے سے روکا تو وہ رک گیا. میں نے اس سے اسٹیشن چلنے کو کہا. اس وقت اسٹیشن ہی وہ واحد جگہ تھی جہاں میں لباس تبدیل کر سکتا تھا. میں ویٹنگ روم میں داخل ہوا تو وہاں ایک بڈھا پارسی بیٹھا کوئی میگزین دیکھ رہا تھا. اس نے ایک نظر اٹھا کر مجھے دیکھا, پھر پڑھنے میں مصروف ہو گیا.
میں کپڑوں کا بنڈل دبائے سیدھا باتھ روم میں گھس گیا. اندر جا کر مجھے خیال آیا کہ میرے سر پر ہندوؤں والی بودی بھی ہے, اسے بھی صاف کرنا ہے. میں دوبارہ اسٹیشن پر آیا اور باہر جا کر ایک دکان سے سستا سا سیفٹی ریزر, شیونگ برش اور کریم وغیرہ خرید لی. میں دوبارہ ویٹنگ روم میں پہنچا تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا. وہ بڈھا پارسی بھی جا چکا تھا. 10 منٹ بعد میں باتھ روم سے برآمد ہوا تو میرے جسم پہ پینٹ شرٹ تھی, بودی غائب ہو چکی تھی. میں نے شیو بھی کر لیا تھا. پولیس کمشنر کی وردی میں نے لپیٹ کر احتیاط سے اسی لفافے میں رکھ لی تھی جس میں ریڈی میڈ کپڑے تھے. البتہ میں نے کمشنر کا چشمہ لگایا ہوا تھا. آئینے میں مجھے خود کو دیکھ کر ہنسی آ گئی. میں نے سوچا ابھی باہر جا کر ایک فلیٹ ہیٹ یا کوئی جدید قسم کی ٹوپی بھی لے لوں گا تاکہ حلیہ بالکل ہی بدل جائے. میں اسٹیشن سے باہر نکل کر دوبارہ رکشہ میں بیٹھا اور اسے سردار جی کے گھر کا پتہ بتا کر آنکھیں مون لیں. رات بھر کی جگار اور دن بھر کی ذہنی اذیت نے مجھے توڑ پھوڑ کر رکھ دیا تھا. مجھے گلوریا اور کانتا کی طرف سے کوئی فکر نہیں تھی, وہ دونوں محفوظ تھیں. فکر صرف تیمور کی طرف سے تھی, مگر وہ اس سے پہلے بھی بار بار اس قسم کے حالات سے گزر چکا تھا. میں اپنے خیالات میں اتنا محو تھا کہ مجھے رکشہ والا کے ٹوکنے پر ہوش آیا. رکشہ اس علاقے میں پہنچ چکا تھا جہاں سردار جی کا بنگلہ تھا. میں نے اسے کرایہ ادا کیا اور خود پیدل ٹہلتا ہوا سردار جی کے بنگلے کی طرف روانہ ہو گیا. وہ پہلے تو مجھے دیکھ کر حیران ہوئے, پھر دوسروں کو نہ پا کر پریشان ہو گئے اور بولے, باقی لوگ کہاں ہیں؟ او بھائی مجھے اندر تو آنے دو, میں رات بھر کا جاگا ہوا ہوں اور 2 دن کا بھوکا ہوں. سردار جی راستے سے ہٹتے ہوئے بولے, اوے جھوٹ کیوں بولتے ہو؟ 2 دن تو تمہیں یہاں سے گئے ہوئے بھی نہیں ہوئے. جب میں رات جاگ کر گزارتا ہوں تو اسے بھی 1 دن کاؤنٹ کرتا ہوں. مجھے واقعی شدید بھوک لگ رہی تھی. اسٹیشن کے پاس کئی ہوٹل تھے مگر میں نے وہاں کھانا اس لیے نہیں کھایا کہ ایسے موقع پر پولیس عموماً اسٹیشن, ایئرپورٹ اور بسوں کے اڈے کی نگرانی کرتی ہے. اسٹیشن کے ویٹنگ روم جا کر بھی میں نے بہت بڑا رسک لیا تھا مگر اس کے علاوہ کوئی چارہ بھی نہیں تھا. اس وقت میرے جسم پر پولیس کمشنر کی یونیفارم تھی. میں جہاں بھی جاتا, جس ہوٹل میں بھی جاتا, لوگ مجھے یاد رکھتے. اتنی دیر میں سردار جی نہ جانے کتنے انڈوں کا آملیٹ, 4 انڈے فرائی, ڈبل روٹی کا فیملی پیک اور پیالہ بھر کے مکھن لے آئے. سردار جی دوسرے لوگوں کے آنے میں دیر ہے, ابھی تو صرف میں ہی کھاؤں گا. اوہ تو پھر کھاؤ نا, آخر تم 2 دن کے بھوکے ہو. سردار جی نے ہنس کر کہا, مجھے واقعی بھوک لگ رہی تھی. میں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ ایک دم ناشتے پر پل پڑا. میں ناشتے سے فارغ بھی نہ ہوا تھا کہ سردار جی 2 مگوں میں کافی لے آئے. واہ سردار جی, تمہیں تو کسی کی گھر والی ہونا چاہیے تھا. پھر اچانک مجھے اس ڈی سی پی کا خیال آیا. وہ ہمارے مہمان کے کیا حال ہے سردار جی؟ مہمان بالکل خیر خیریت نال ہے. جب بھی میں روٹی پانی لے کر جاتا ہوں وہ یہی کہتا ہے کہ ان لوگوں کے آنے سے پہلے مجھ سے مکمکا کر لو ورنہ تمہارے ہاتھ کچھ بھی نہیں آئے گا. تو پھر کر لیتے مکمکا, لائف بن جاتی تمہاری. او چھڑ ان گلا نو, اے دس او اپنا یار تیمور کتھے جے؟ سردار جی جب بھی اچھے موڈ میں ہوتے تو پنجابی بولتے تھے ورنہ اردو اور پنجابی مکس کر کے بولتے تھے. تیمور اس وقت حوالات میں ہے. ارے سردار جی اٹھ کھڑے ہوئے, وہ جیل میں ہے اور تم یہاں بیٹھے مزے سے کھا پی رہے ہو, تو کیا مجھے بھوکا مرنا چاہیے؟ واہ جی, اچھے دوست ہو تم بھی. ابھی 12 نہیں بجے سردار جی, تم ابھی سے بہکی بہکی باتیں کر رہے ہو. تیمور پر زیادہ سنگین الزامات نہیں ہیں, اسے یہاں کوئی پہچانتا بھی نہیں ہے, اس کی تو کل ہی ضمانت ہو جائے گی. وہ تو ابھی کسی کی بھی نظر میں میرے ساتھی کی حیثیت سے نہیں آیا ہے. سردار جی نے سکون کا سانس لیا, پھر بولے, ان دونوں کڑیوں کا کیا ہوگا؟ ان کی بھی ضمانت لینا پڑے گی. ان کی ضمانت کون لے سکتا ہے؟ عورت ذات کی بھلا کیا ضمانت؟ او مذاق بعد میں کر لینا, ہر بات کا الٹا جواب دے رہے ہو. ارے بابا, ان لوگوں کی ضمانت کی ضرورت یوں نہیں ہے کہ وہ سرے سے گرفتار ہی نہیں ہوئی اور میرے ایک دوست کے گھر میں اطمینان سے بیٹھی ہیں. یہ سن کر سردار نے طویل سانس لیا. اب کہاں چلے؟ یار تمہیں ایک اور اچھی سی کافی پلواؤں. ایسا کرو, کافی کے مگ لے کر نیچے آ جاؤ, اس ڈی سی پی کو بھی کافی پلا دیں. چلو یہ بھی ٹھیک ہے, میں نے تو اسے کل سے چائے بھی نہیں دی, یاد ہی نہیں رہا. میری آہٹ پا کر ڈی سی پی نے آنکھیں کھول دیں. مجھے دیکھ کر وہ جھپٹ کے اٹھ بیٹھا. آخر تم لوگ مجھے یہاں کب تک قید رکھو گے؟ میرے گھر والوں نے تو میرا 13واں بھی کر دیا ہوگا. واہ ڈپٹی صاحب, آپ کی یادداشت بھی ماری گئی ہے. آپ کو یہاں آئے ہوئے 13 دن ہو گئے ہیں کیا؟ وہ کچھ شرمندہ سا ہو کر بولا. مجھے تو ایسا لگ رہا ہے جیسے آسمان دیکھے ہوئے کئی برس بیت گئے ہوں. تمہارے لیے ایک اہم اطلاع ہے, ونود پانڈے اور البرٹ دونوں گرفتار ہو گئے ہیں, مگر وہ ڈاکومنٹس ان کے پاس سے بھی برآمد نہیں ہوئے. پھر انہیں گرفتار کیوں کیا گیا ہے؟ اصل میں سودے بازی کے موقع پر ان دونوں میں جھگڑا ہو گیا, دونوں نے ایک دوسرے کو مارا. البرٹ کے آدمی پولیس کو لے آئے, پولیس کا بھی ایک جوان مارا گیا. پولیس نے البرٹ اور ونود دونوں کو دھر لیا. اس وقت میرا وہاں جانا بہت ضروری ہے. ڈی سی پی نے خوشامد بھرے لہجے میں کہا. اگر وہ کاغذات ادھر ادھر ہوگا تو دیش کا بہت بڑا نقصان ہو جائے گا. ابھی تو تمہیں دیش کے بجائے اپنے بال بچوں کی فکر تھی. کتنے بچے ہیں تمہارے؟ ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہے. بیٹی بڑی ہے اور فرسٹ ایئر میں پڑھتی ہے, لڑکا ابھی 7ویں میں ہے.
تمہارے بچے تو بہت اعلیٰ اسکولوں میں پڑھتے ہوں گے, تمہیں پیسے کی کیا کمی ہے؟ اصل میں اس کی بیٹی کے کالج کا ایڈریس معلوم کرنا چاہتا تھا. پھر ڈی سی پی نے جوش میں آ کر بیٹی کے کالج اور بیٹے کے اسکول کا نام بتا دیا. ٹھیک ہے, ہم تمہیں صبح چھوڑ دیں گے. اس نے غیر یقینی سے میری طرف دیکھا مگر بولا کچھ نہیں. اس کے ساتھ کافی پینے کے بعد ہم لوگ ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے, پھر اٹھ کر اوپر آ گئے. میرا خیال ہے اس وقت کانتا اور گلوریا کو نہ چھوڑا جائے, وہ لوگ محفوظ ہیں, میں نے سردار جی سے کہا. مگر تم تو اس پولیسیے کو بھی چھوڑنے کی بات کر رہے ہو. میرا پلان کچھ اور ہے سردار جی. صبح ہم اس کی بیٹی کے کالج جائیں گے اور اسے اٹھا کر یہاں لے آئیں گے. اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ تمہاری عقل ذرا موٹی ہے. اس کی بیٹی کو یہاں لا کر ہم اس پولیسیے کو چھوڑ دیں گے اور شرط رکھ دیں گے کہ پہلے وہ تیمور کا حوالہ سے چھڑوائے, ہم اس کی بیٹی کو چھوڑ دیں گے. سردار جی اچھل پڑے. اوئے تم تو پکے ہو. انہوں نے پیار میں آ کر مجھے غلیظ گالی دے ڈالی. زیادہ جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے سردار جی, یہ کام تمہیں کو کرنا پڑے گا. میں تو ابھی باہر نہیں نکل سکتا. پورے الہ آباد کی پولیس میری تلاش میں ہوگی, وہ ہر گنجے آدمی کو غور سے دیکھیں گے. سردار جی ایک دم فکر مند ہو گئے. یار یہ کام تو بڑا ہی اوکھا ہے, میں نے آج تک کڑیاں چکنے کا کام نہیں کیا, تو اب کر لو. اپنے دوست کے لیے اتنا بھی نہیں کر سکتے؟ اور دوست کے لیے تو جان بھی حاضر ہے, پر میں نے اب تک ادھر کا مال ادھر اور ادھر کا مال ادھر کیا ہے, بندے بھی مارے ہیں, پر یہ کڑیاں. اچھا زیادہ بہانے بازی مت کرو. تم صبح ایک وگ, میک اپ کا سامان اور کانٹیکٹ آئی لائسنس لے کر آ جانا. میں جانتا ہوں یہ کام تمہارے بس کا نہیں ہے. یہ سن کر سردار جی کی جان میں جان آئی. صبح میں سو کر اٹھا تو سردار جی غائب تھے. میں نے اٹھ کر اپنی چائے بنائی تو سردار جی بھی لندے پھندے آ گئے. وہ مطلوبہ سامان لے آئے تھے. میں نے تیار ہو کر وگ سر پر جمائی, مونچھوں کا اضافہ کیا اور لینس لگا کر اپنا حلیہ بالکل ہی بدل لیا. گاڑی تو سردار جی کے پاس موجود ہی تھی. ڈی سی پی کی بیٹی بہت معصوم صورت اور بھولی بھالی لڑکی تھی. میں نے ڈی سی پی سے باتوں باتوں میں اس کا حلیہ بھی پوچھ لیا تھا. پھر میں نے کالج کے چوکیدار سے بھی کہہ دیا کہ مجھے ڈی سی پی صاحب نے بھیجا ہے, ان کی بیٹی یہاں پڑھتی ہے, میں اسی کو لینے آیا ہوں. پھر اس معصوم بچی کو گاڑی میں بٹھانے میں مجھے زیادہ دقت نہیں ہوئی. وہ خود بھی اپنے باپ سے ملنے کو بے چین تھی. میں نے احتیاطاً راستے میں لڑکی کو بے ہوش کر دیا تاکہ وہ بعد میں جگہ کی نشاندہی نہ کر سکے. جس وقت میں لڑکی کو لے کر سردار جی کے بنگلے پر پہنچا تو وہ مضطرب ہو کر کھڑے ہو گئے. یہ کیا ظلم کر دیا تم نے؟ یہ بچی تو ابھی اچھے برے سے واقف بھی نہیں ہوگی. اسے یہاں کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے سردار جی. میں خود بھی سرکت کا قائل نہیں ہوں, مگر وہ ڈی سی پی اس سے کم پر راضی نہیں ہوتا. لڑکی کو ڈرائنگ روم میں سردار کے پاس چھوڑنے کے بعد میں تہخانے گیا. مجھے دیکھتے ہی ڈی سی پی نے کہا, تم نے وعدہ کیا تھا کہ آج مجھے چھوڑ دو گے, مگر تم نے تو ابھی تک مجھے ناشتہ بھی نہیں کرایا. سردار جی ناشتہ لا رہے ہیں. تم پولیس کے اتنے سینئر افسر ہو, تم تو اپنے افسروں کے بارے میں بہت کچھ جانتے ہوگے. ہاں تقریباً سب کے بارے میں جانتا ہوں. ویسے بھی تمام پولیس افسران کی رپورٹس ہمارے پاس ہی آتی ہیں. یہ پولیس کمشنر ہمایوں مرزا کیسا آدمی ہے؟ میں نے یوں ہی سرسری انداز میں پوچھا. ایک نمبر کا حرامی ہے. ویسے تو کسی کی بات نہیں سنتا, مگر مسلمانوں کا فیور خوب کرتا ہے. خود بھی مسلمان ہے نا. اور کیا خرابی ہے اس میں؟ یہ سب تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ اصل میں ایک پارٹی نے مجھے بڑی اچھی آفر دی ہے, تقریباً 20 لاکھ روپے کی. پر کس لیے؟ ہمایوں مرزا کو اڑانے کے لیے. ان لوگوں نے کہا ہے کہ اس کے جسم میں اتنی گولیاں مارو کہ چھلنی ہو جائے, مگر چہرہ مست نہیں ہونا چاہیے. یہ تو بڑی اچھی آفر ہے. یہ کام تم کر بھی سکتے ہو. مجھے معلوم ہے کہ یہ آفر تمہیں کس نے دی ہوگی. کس نے دی ہے؟ چلو تمہارا اندازہ بھی چیک کر لیں. یہ آفر تمہیں ڈیفنس سیکرٹری کی طرف سے ملی ہوگی. واہ یار, تم تو واقعی بہت کچھ جانتے ہو. مجھے یہ کام کرنے میں کوئی اعتراض نہیں ہے, اور میرے لیے کوئی بہت بڑا کام بھی نہیں ہے, مگر کیا؟ ڈی سی پی نے جلدی سے پوچھا. تم بھی یہی چاہتے ہو کہ ہمایوں مرزا کو راستے سے ہٹا دیا جائے؟ یہ تو ہر پولیس والا چاہتا ہے. اب تم سے کیا چھپانا. مرزا ان لوگوں میں سے ہے جو نہ خود کھاتے ہیں نہ دوسروں کو کھانے دیتے ہیں. خود تو وہ جاگیردار اور انڈسٹری کا مالک ہے, اس کا پیٹ تو بھرا ہوا ہے, پر دوسروں کا اس میں کیا قصور ہے؟ تم اگر یہ کام کر دو تو پولیس ڈپارٹمنٹ کے بہت سے پرابلم سالو ہو جائیں گے. میں یہ کام کرنے کو تیار ہوں, مگر میری ایک شرط ہے. مرزا نے میرا ایک آدمی گرفتار کر لیا ہے, ونود پانڈے, اور البرٹ کے ساتھ وہ بھی لپیٹ میں آ گیا ہے. اگر تم اسے چھوڑنے کا وعدہ کرو تو مرزا کل صبح کا سورج نہیں دیکھے گا. ڈی سی پی سوچ میں پڑ گیا, پھر سر ہلا کر بولا, یہ کام بہت مشکل ہے. مرزا کا گرفتار کیا ہوا آدمی تو صرف عدالت چھڑا سکتی ہے. پر کیوں؟ یار اس کے بڑے کانگریس کے بڑے بڑے عہدوں پر بیٹھے ہیں. اس کا ایک چچا سینٹرل منسٹر ہے اور پرائم منسٹر کا خاص آدمی ہے. ذرا سی دیر میں الہ آباد سے نیو دہلی تک فون کھڑکنے لگتے ہیں.
مرزا خود ٹرانسفر کرا کے یہاں آیا ہے. اسے کسی نے چیلنج کیا تھا کہ الہ آباد میں اس کی دال نہیں گلے گی، مگر یہاں آتے ہی اس نے پہلا وار ڈیفنس سیکرٹری پر کیا. اس کے بھائی کی سرپرستی میں یہاں جوئے کے اڈے چلتے تھے اور ایک رات میں لاکھوں روپے ادھر سے ادھر ہو جاتے تھے. ظاہر ہے اس میں سے پولیس والوں کو بھی حصہ ملتا تھا، مگر یہاں پہنچتے ہی ہمایوں مرزا نے وہ سارے اڈے ایک ایک کر کے بند کرا دیے. نہ صرف اڈے بند کیے بلکہ اڈے چلانے والوں کو بھی لمبی لمبی سزائیں دلوائیں. اس کے مقابلے میں ایک مسلمان نے بھی جوئے کا اڈا کھول رکھا تھا. مرزا نے اسے صرف تنبیہ کر کے چھوڑ دیا. اور اس کا اڈا چل رہا ہے کیا؟ نہیں، اڈا تو خیر بند کر دیا گیا، مگر عدالت سے اسے سزا نہیں دلوائی. یہ فیور نہیں تو اور کیا ہے؟ میں اس کو آج ہی ٹھکانے لگا دوں گا، پر شرط وہی ہے. شرط بہت مشکل ہے. تو پھر ایک اور شرط ہے، میں نے کہا، اور اسے حیران پریشان چھوڑ کر اٹھ کھڑا ہوا.